اب تو جھوٹ اتنا بولا جاتا ہے کہ لوگ سچ بولنے والے کو اجنبی سمجھتے ہیں. اب تو ریاکاری اتنی کی جاتی ہے کہ اخلاص والا بندہ انوکھا محسوس ہوتا ہے. اب تو دھوکہ اتنا عام ہے کہ خالص چیز بیچ دی جائے تو لوگوں کے لیے ہضم کرنا مشکل ہو جاتا ہے. خدا را بندہ مومن کی یہ شان. گروہ پرست ہو جاتے ہیں لوگ، حق پرست نہیں ہوتے. پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، حق کو سپورٹ. گروپ کے حمایتی ہیں، حق کے حمایتی، برادری کے حمایتی ہیں، پر حق کے حمایتی نہیں ہیں. اپنی تنظیم کے، جماعت کے، اپنے آپ کے حمایتی ہیں، حق کے حمایتی. بندہ مومن گروہ پرست نہیں ہوتا، بندہ مومن حق پرست ہوتا ہے. وہ دیکھتا ہے حق کدھر ہے، وہ حق پرست. عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں اللہ کا قرآن اتنا سچا ہے، میں نے تورات پڑھی ہوئی ہے، میں مسلمان ہوا ہوں، میں تمہیں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جس طرح میں اپنے بیٹے کو پہچانتا ہوں نا، اس سے بڑھ کر مجھے تورات نے بتایا ہے کہ رسول رحمت اللہ کے سچے رسول ہے. اب آپ کو حق سمجھ میں آ جائے پھر دیر نہ کرنا ورنہ دیر ہو جائے گی. پھر دیر نہ کرنا پھر اندھیرا ہو جائے گا. پھر دیر نہ کرنا، اگر حق کو حق نہ مانو گے تو پھر اچانک باطل کو ہی لوگ حق سمجھنے لگ جائیں گے. پھر تم محسوس کرو گے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اندھیرے میں اٹھیں گے، اندھیرے میں چلیں گے، اندھیرے میں گر جائیں گے، اور اندھیرے میں کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی سے کوئی بات پوچھی گئی اور وہ بات جانتا تھا، اسے علم تھا، وہ گواہی اس کے پاس موجود تھی، وہ شہادت اس کے پاس تھی، اس سے پوچھا گیا لیکن اس بندے نے چھپائی. یہ سنن ابو داؤد میں حدیث ہے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قیامت کے دن اس بندے کے منہ میں اللہ آگ کی لگام ڈال دے گا. جب تیرے دو جملے کہنے سے کسی شخص کی زندگی بھر کی جمع پونجی بچ سکتی تھی، تو بولا نہیں، تو آج تو میدان محشر میں آیا ہے. تو میرے محبوب کہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں رب اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالے گا. حق کو باطل سے نہ ملایا کرو. وَتَقْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جانتے بوجھتے ہوئے حق نہ چھپایا کرو. نہ باطل کو حق سے ملاؤ، نہ حق کو چھپاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں پتہ ہے، تم جانتے ہو. اقبال کہنے لگے اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں اور بیگانے بھی ناخوش. کیوں؟ میں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق. یہ میری مجبوری ہے کہ میں نے ہمیشہ حق کہا ہے، تو اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں اور بیگانے بھی ناخوش. چھوڑ دیں یار، تھوڑی سی زندگی ہے، گروہ پرستی نہ کریں، اپنے آپ کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں. لوگوں کی گڈ بک میں آنے کا شوق چھوڑ دیں. رب کی بارگاہ کے اندر، اپنے ضمیر کی عدالت کے اندر اپنے آپ کو رکھیں. لیکن حق بات کی ضرورت ہی نہیں، مزاج ہی نہیں. طے کر لیا ہے کہ حق نہیں کہنا، صرف گروپ بندی کرنی ہے، صرف مزاج یہ بنا لیا ہے کہ میں کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، ہو جائے ساری دنیا ناراض ہوتی ہے. بس یہ سوچ کے رات سو جانا سارے ناراض ہو جائیں تو کام چل جائے گا، کہیں اللہ رسول نہ ناراض ہو جائے. یہ سوچ کے سویا کرو کہ تم بتاؤ نا، تمہارے ارد گرد والے بہت سارے لوگ وہ بھی ہیں جو چھابڑی لے کے سودا بیچنے جاتے ہیں. تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے وہ بھی ہیں جو 30-40 ہزار کی نوکری کرتے ہیں. خس خس جنہ قدر دا میرا تے صاحب نو وڈیائیاں، میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں. تو دے نہ جواب دے، لیکن حق بات کی ضرورت ہی نہیں، مزاج ہی نہیں. طے کر لیا ہے کہ حق نہیں کہنا. اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ظلم اور جبر کے ڈیرے عام ہیں. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لیا؟ آرا آئیتا، کیا آپ نے دیکھا ہے من اتخذ الہہ ہواہ؟ اس شخص کو دیکھا ہے جس نے خواہش نفس کو ہی خدا مان لیا.